کا دل بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، ناک بھی بن رہی ہے، پیر بھی بن رہا ہے، ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اور اسی ماں کے پیٹ کے اندر اولاد پر چمڑی چڑھائی جا رہی ہے، اس کے اندر روح بھی پھونکی جا رہی ہے، اور وہ ماں کی غذا سے کھانا بھی کھا رہا ہے، اپنی ماں کا خون بھی چوس رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حملت امہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ بھی ذرا پوچھئے گا میرے بھائیوں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پہلی تکلیف ہے ماں کو گالی دینے والوں، ماں باپ کو برا کہنے والوں، اپنی ماں کا درد یاد کر۔ قرآن کہتا ہے 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اور وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس 9 مہینے کے بعد، 9 مہینے کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد، جب تیری پیدائش کا وقت آیا، جب تو پیدا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کو جو درد ہو رہا تھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کا درد تھا، بہت تکلیف سے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، باپ تو خوشیاں منا رہا ہے، باپ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے تیار ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے، آج تم میں باپ بننے والا ہو۔ ذرا اس عورت سے پوچھو جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، ایمرجنسی روم کے اندر ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، باپ تو خوشیاں منا رہا ہے، اور وہ ماں موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہی ہے، وہ موت کے فرشتوں سے لڑ رہی ہے، موت سے الجھ رہی ہے، اس پر تو قیامت گزر رہی ہے۔ اور کافی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے اولاد کو جنم دیتے دیتے ماں اپنے جان کو بھی گوا دیتی ہے، عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض عورتیں اس تکلیف کو برداشت بھی نہیں کر پاتی ہیں اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اور ہائے ہائے آج تو کہتا ہے تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، اس نے تیری پیدائش کی تکلیف کو برداشت کیا، اور وہ تکلیف کتنی خطرناک ہے۔ ایک آدمی اپنی ماں کو پکڑ کر اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرواتا ہے، اور طواف کروا کے جب وہ فارغ ہوتا ہے کہتا ہے آج میں نے اپنی ماں کا پوری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی کے گانے میں آواز گئی، کہا جب تو پیدا ہو رہا تھا، جب تیری پیدائش ہو رہی تھی اور تیری پیدائش پر تیری ماں کو جو تکلیف اور جو درد ہو رہا تھا، ابھی تو نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہ کیا، ابھی تو نے اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہ کیا۔ وہ درد کتنا خطرناک ہوتا ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی درد کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا، لیکن جب ڈلیوری کا درد ہوتا ہے اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے تھے، حضرت مریم کو جو درد ہو رہا تھا، حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی تو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی، کاش آج سے پہلے میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا، تیری ماں نے پیٹ میں رکھا، اور جب تو 9 مہینے گزر گئے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنا۔ یہ دوسرا درد ہے میرے بھائیوں کٹیہار کے لوگوں، جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا۔ جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا درد
وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تیری ماں نے تجھے 2 سال دودھ پلایا۔ یہ دودھ کیا ہے؟ یہ ماں کی طاقت ہے، یہ ماں کی قوت ہے جو تو نے پیا ہے۔ 2 سال تک تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں۔ دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے، دودھ پلانے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اگر ماں اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا پیسہ اپنے شوہر سے مانگے تو شوہر کو پیسہ دینا پڑے گا۔ جی ہاں، اپنی بیوی کو اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا پیسہ دینا پڑے گا، کیونکہ اولاد مرتی ہوتی ہے، لیکن یہ ماں بغیر قیمت لیے، بغیر پیسہ لیے، بغیر 1 روپیہ لیے 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے۔ وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے، وہ اگر ٹرین میں بھی جاتی ہے، جس کے چہرے کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، وہ صحابی کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ اب امام کائنات کے الفاظ سن لو میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے جملوں کو بغیر سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے صحابی اپنی ماں کے پاس چلا جا، آئے صحابی اپنی ماں کے پاس لوٹ جا، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا۔ ایسا کر اپنی ماں کے پاس چلا جا اور اپنی ماں کو اپنی ماں سے چمڑ جا، اپنی ماں سے چپک جا، کیونکہ قدم جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں کو اپنا بنا لو، اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ یہ ماں باپ یہ آپ کی جنت ہے، یہ ماں باپ یہ آپ کا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کو اپنا بنا لو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ اب دیکھیے صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے سوال کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل، پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ہم اور آپ تو بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا کیا نام تھا، یہ بتائیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا۔ ہمارے اور آپ کے سوال عمل کے لیے نہیں ہوتے ہیں، صحابہ اکرام عمل کے لیے سوال کرتے ہیں۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ ایک بد دعا ہے جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ بد دعا کس کے لیے ہے؟ آئے اللہ کے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی
کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا بغیرت ہوگا، کتنا بڑا بد نصیب ہوگا ہم نے اور آپ میں ایسا شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرتا ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ اسلام کے اندر ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اگر آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ماں باپ اگر حکم دے تو آپ کو نفلی نماز نفلی عبادت توڑنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں اگر آپ کو آواز دے، آپ کا باپ اگر آپ کو آواز دے، میرے بھائیوں آپ کو نماز توڑنا پڑے گی، آپ کو نماز چھوڑنا پڑے گی۔ جریج کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جریج کون ہے؟ یہ بڑا دیندار تھا، اللہ کی بہت عبادت کرنے والا تھا جریج اس آدمی کا نام تھا، اور یہ گاؤں سے دور جنگل کے اندر اپنی کٹیا بنا کر چھوٹا سا مکان بنا کر کے اس میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ماں آئی دروازے پر اور آواز دی جریج، اور جریج نماز پڑھ رہا ہے۔ جریج کشمکش میں ہے، کیا کروں، نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ ماں نے بلایا ہے، کیا کروں، نماز توڑ دوں؟ پھر دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، ایسا کرو نماز پڑھ لو اور پڑھنے کے بعد اپنی ماں کی بات سن لینا۔ چنانچہ اس نے نماز نہیں توڑی اور وہ نماز پڑھتا تھا اور اس کی ماں وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، وہ جریج پھر نماز پڑھ رہا ہے، ماں نے آواز لگائی جریج، جریج پھر کشمکش میں ہے، کیا کروں، نماز توڑ دوں یا ماں کی بات سن؟ اس نے سوچا کہ ماں کی بات ابھی سن لیں گے، ابھی نماز پوری کر لیں۔ اس نے پھر نماز پڑھ لی اور اس بیچاری کی ماں اس کا انتظار کرتے کرتے اس کے دروازے سے چلی گئی۔ وہ ماں پھر تیسرے دن آئی اور آواز لگائی جریج، لیکن جریج پھر نماز میں ہے۔ اس نے اپنی ماں کی آواز سنی لیکن نماز نہیں توڑی۔ اس کی ماں نے بددعا دے دی، تو کسی طوائف کا منہ دیکھ کر کے مرے گا۔ میرے بھائیوں، اور جریج کی ماں کا اثر ہوا، ایک عورت جریج کے پاس آئی اور کہا جریج میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ جریج نے منع کر دیا۔ وہ عورت گئی ایک چرواہے سے، اس نے ہم بستری کی، زنا کیا، اور اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا بچہ ہے، جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا جب لوگوں نے یہ سنا جریج نے زنا کیا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے اس جنگل کی طرف گئے اور جریج کے گھر کو تباہ کر دیا، جریج کے گھر کو توڑ دیا۔ جریج نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ لوگوں نے کہا جریج تو بڑا سیدھا بنا پھرتا ہے، آئے جریج تو بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ تو زناکار بھی ہے، تو بدکار بھی ہے، بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ کہا فلاں عورت کہتی ہے کہ تو نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ تیرا لڑکا ہے، وہ تیری اولاد ہے۔ جریج نے کہا ایسا کرو وہ بچہ لے کر کے آؤ۔ وہ بچہ لایا گیا۔ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا اس نے اس بچے کے پیٹ کو دبایا اور کہا چھوٹا سا بچہ ہے، 2-3 دن کا بچہ ہے، اس کے پیٹ کو پکڑا، پیٹ کو دبایا اور کہا یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے، آئے گاؤں کے لوگوں جریج کو برا بھلا نہ کہو، جریج پر تہمتیں نہ لگاؤ، میرا باپ فلاں فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں فلاں چرواہا ہے۔ اس بچے نے ساری حقیقت کو بیان کر دیا۔ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے، کہنے لگے آئے جریج کا ہو تمہارا، پھر سے اب سونے کا مکان بنا دیں۔ جریج نے کہا نہیں، جیسا پہلے تھا ویسا بنا دو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جریج کتنا نیک آدمی تھا، کتنا دیندار آدمی تھا، لیکن اس کی ماں نے جو بددعا دی جریج پر، اس کی ماں کی بددعا کا اثر ہوا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بددعا نہ لینا۔ ماں باپ بددعا کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر ماں باپ بددعا کر دیں
میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بد دعا کو رد نہیں کرتا ہے، لہذا کبھی ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، کبھی ماں باپ کو ستانا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اس میں دعوت الوالدین، ایک والدین کی دعا اور والدین کی بد دعا یہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اتنا نہ ستانا میرے بھائیوں کہ ماں باپ کا کلیجہ پھٹ جائے اور آپ کے لیے ماں باپ کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جائے۔ اگر اللہ کی قسم اگر ماں باپ نے بد دعا دے دی میرے بھائیوں تو یہ بد دعا عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بد دعا قبول بھی کرتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے والوں تین لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ ایسے تین لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تین لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ایک وہ ہوگا جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتا تھا، دوسرا وہ ہوگا جو دنیا کے اندر احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا تھا۔ ہم اور آپ بھی بڑا احسان جتاتے ہیں، ارے بھائی ہمارے یہاں کھانا کھایا تھا بھول گئے، آپ کو ضرورت تھی ہم نے آپ کو 2000 روپے کی مدد کی تھی بھول گئے۔ میرے بھائیو احسان کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن احسان کرنے کے بعد احسان جتانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ ہوگا عاق لوالدین، اپنے ماں باپ کا نافرمان، لا يدخل الجنت عاق، ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ماں باپ کی عزت پر کتنی باتیں ہو گئی، اگر اب بھی ہمارے دل نرم نہ پڑے ہیں، اگر اب بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہ ہوں میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا۔ ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کی خدمت کر لو میرے بھائیوں۔ ایک تابعی ہے ان کا نام ہے حضرت زین العابدین۔ کون ہے یہ حضرت